خوشخبری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ الفضل ما شہدت بہل آدا، الحمدللہ کفر کے اس گڑھ کے اندر جو مسلمانوں کو گرانا چاہتے تھے یا ان کو توڑ پھوڑ کر کے بانٹنا چاہتے تھے، الحمدللہ وہ اس چیز پر اعتماد کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ جی ایمان یونین کا نیکسس بڑا اسٹرانگ ہے اور ان کا انفراسٹرکچر بڑا آرگنائزڈ ہے، اور انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کر دیا ہے اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ متفق بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ظاہر ہے کہ دیکھیں اللہ کے نام پر اجتماع جو ہوتا ہے وہ کبھی نفاق اور اختلاف کا شکار نہیں ہوتا. اگر دنیا کے نام پر اجتماع ہوگا تو وہ ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا پیسے کے نام پر، چاہے وہ پھر مسلمان ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس کا ضابطہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، مسلمان بھی اگر کہیں اجتماع اس لیے کریں گے کہ ان کو کوئی دنیاوی فائدہ ہو، کوئی ان کی شہرت ہو جائے، کوئی ان کو پیسہ مل جائے، تو بہت جلدی وہ نفاق اور اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ کے نام پر اور خالصتاً لوجہ اللہ سنسیئرٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جمع ہوا جائے تو پھر یہ تحریکیں صدیوں چلتی ہیں. اور الحمدللہ ہم میں سے ہمارے جو پورے افراد ہیں، چاہے یہ ایک باضابطہ تنظیم نہیں ہے، باضابطہ ایک یونین نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ سب کا کام یہ ہے کہ ارتداد اور الحاد اور اسی طریقے سے اسلام کے تعلق سے جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان کا جواب دینا، ارتداد اور الحاد کا رد کرنا، تو سب کا چونکہ کام ہی یہ ہے، تو گویا کہ سب ایک امبریلا کے نیچے آ گئے، ایک طرح کا پلیٹ فارم بن گیا. تو ہر ایک کی الگ الگ اسپیشلٹی ہے، الگ الگ اسٹریمز ہوتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، ابھی کچھ دن پہلے میں نے اسٹریم کی تو ایک ہی وقت میں 3 اسٹریمز ہماری چل رہی تھی، اور کسی نے کہا کہ بھئی آپ لوگ کیا کرتے ہیں ایک ہی وقت میں 3 اسٹریم چل رہی ہیں. مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ بھئی شاید مجھے اس وقت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میرے پاس وقت تھا تو میں آ گیا. لیکن پھر بھی یعنی ہمارے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر 3 نہیں 4 نہیں سارے لوگ بھی اپنے اپنے چینلوں پر اسٹریم کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس کو مخالفت تصور نہ کیا جائے، یہ انڈرسٹینڈنگ پہلے سے موجود ہے. تو یہ ایک بہت الحمدللہ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، تو بالکل صحیح بات. الحمدللہ ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ جتنے میناروں سے بھی اذانیں ہوں گی نام تو اللہ کا ہی بلند ہوگا نا جی. الہ کلمت اللہ جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے الحمدللہ. اور دوسری طرف یہ چیز ہے حضرت، آپ نے ایک پوائنٹ میں چاہ رہا ہوں آپ بالکل شروع کریں. آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا مجلس بڑی مختصر اور ٹو دی پوائنٹ ہوگی، صرف ایک نقطہ یہاں پر یہ رکھنا چاہتا ہوں. یہاں پر جو غیر مسلم ہیں ان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس مومن کو صبح و شام آپ تانا اور تشنیع دیتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں اور سب و شتم آپ کرتے ہوئے آپ کی زبان خشک اور پھیپڑے جو ہیں وہ خالی ہو جاتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے وہ لوگ بے لوث للہ فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے، حق کے لیے کھڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اس پروڈکشن کو ذرا جھانک کر دیکھیے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کی سپر چیٹیں اور ایک دوسرے کے ویوز اور ایک دوسرے کی آڈینس اور ایک دوسرے کی جو پریزنٹیشنز پر نظر، یعنی یہ ہے ہمارا ہم قرآن نے ہمیں کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں بڑھنا. قرآن نے ہمیں کہا تھا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ ہیں وہ نیکی کے اور اللہ کی رضا کے کام جس میں آگے بڑھو. ہمارے آباء و اجداد پہلی صفوں میں پہنچنے کے لیے دوڑتے تھے. ہمارے اسلاف جو راہ فی سبیل اللہ یا راہ خدا میں اپنے خون اور اپنے جسم اور اپنے مال اور اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کرنے میں آگے بڑھتے تھے. وہ ابوبکر صدیق اور عمر کا واقعہ کس سے چھپا ہوا ہے رضی اللہ عنہما. اور یہ بڑھ رہے ہیں. آج سپر چیٹ کس کی زیادہ ہوئی ہے؟ یہ آج کل سپر چیٹ کا کلر بڑا میٹر کر رہا ہے. پنک کلر کی ہے تو لڑیاں ڈالو، اورنج کلر کی ہے تو جناب آج رات پارٹی ہوگی، اور اگر غلطی سے اسکائی بلو کلر کی آ جائے تو کہتے ہیں فٹے منہ. یہ کیا ہوگا؟ ہم نے تو اسی لیے سپر چیٹ کا سلسلہ رکھا ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ہماری ٹیم میں ایسا آ گیا کہ جو سپر چیٹ کا قائل ہے تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی ایسا ہے کہ یا تو یہ چیز باہر رکھ کر آؤ، اور اگر یا پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمارا اصول ہے. الحمدللہ اگر ہم چاہتے سپر چیٹ آن کر لیتے اور ہم میں سے شاید ہر ایک آدمی اتنا ہی یا کم و بیش اتنا ہی کما رہا ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی انڈیپینڈنٹ ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، لوگوں کے پیسوں پر نہیں پل رہا ہے ماشاء اللہ، اور دین کا کام بے لوثی اور جاں فشانی اور خلوص کے ساتھ کر رہا ہے. الحمدللہ.